پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ وہ کیوں ہوں گے جو اقتدار میں بیٹھے ہیں؟ وہ صرف گورنمنٹ نہیں، جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے یا آپ کی لیڈرشپ ہے یا فوج کی لیڈرشپ ہے، یہ سارے پبلک اوپینین کے لوگ، یہ سارے کے سارے خود انٹرسٹ گروپس ہیں۔ انہیں کیا ضرورت ہے اس سماج کو تبدیل کرنے کی؟ یہ ایٹ اٹ سو، یعنی ایک بندہ جو حکمران بنا ہے لیگل مین سے نہیں، ایک بندہ جو کسی عہدے میں بیٹھا ہے کسی جائز طریقے سے نہیں۔ آپ بہت سارے وکلاء بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے آپ مطمئن ہو، میں تو آپ کے ججز کے ایلیگیشن پہ مطمئن نہیں ہوں، میں تو نہیں سمجھتا کہ آپ کسی صحیح طریقے سے ججز بناتے ہیں، اور پھر آپ ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ انصاف کریں گے۔ اسی طرح ہماری سوسائٹی میں جب میں الیکشن میں جاتا ہوں تو کوئی بندہ مجھے یہ نہیں پوچھتا کہ تو اس قابل ہے کہ نہیں، تیرا کل ماضی کیا تھا، میرے اوپر کوئی سماجی دباؤ نہیں ہے۔ اسی لیے میں ڈٹائی کے ساتھ غلطی کرتا ہوں، غلط کام کرتا ہوں، اور پھر آپ وکلا مجھے ڈیفینڈ کرتے ہیں، میں عدالتیں مینج کرتا ہوں اور نکل جاتا ہوں اس سے۔ اور خود بہت سارے طاقتور لوگ اپنی مرضی کے فیصلے کراتے ہیں۔ فوج والوں کو تو پوچھنا ہی ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ طاقتور ہے، بندوق والا ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے۔ لیکن دنیا میں پبلک اوپینین ہی ایوالو ہوا۔ آج دنیا کی، میری آپ کی گزارش یہ ہے کہ آج دنیا کی جو مہذب ریاستیں ہیں وہاں پہ جب تک آپ اپنی اوور آل گورننس کو درست نہیں کرتے، آپ سماج کے اندر جن لوگوں کو اپنی ڈیوٹیز اسائن کی ہوئی ہیں آپ ان کے اوپر چیک نہیں رکھتے، اور وہ چیک خالی زبانی نہیں ہے، وہ چیک خالی عدالتی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے بہت اچھے قانون بنا لیا، آپ نے مجھے پکڑ لیا، میں جائز مجرم ہوں، پکڑا گیا، میرا انویسٹیگیشن کرنے والا اور میرا انصاف کرنے والا کون ہے؟ وہ اگر میرے جیسا ہوگا یا میرے جیسا مینج ہونے والا ہوگا تو وہ ہو جائے گا۔ خواتین و حضرات، یہ وہ واحد کام ہے جو ہم مس کر رہے ہیں، اور اس کی طرف یہ صرف سیاسی جماعتوں کا لیڈرشپ سیاسی جماعتوں نے کرنی ہے، سیاسی جماعتوں کا کام ہے، سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کا کام ہے، اس میں ہمارے علماء کا کام ہے، اس میں ہمارے اساتذہ کا کام ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، آج ہماری سوسائٹی مورلی، ایتھیکلی آج سے 40 سال، 35 سال، 50 سال پہلے جیسی ہے۔ میٹیریلی وی ہیو گرون اے لاٹ، ہم نے کم گرو نہیں کیا، لیکن مورلی ہم کیوں گرے ہیں؟ اس لیے کہ مورالٹی صرف اپنے طور پہ انسان خود بڑے مورل والا کم ہوتا ہے، اس کو سوسائٹی کا پریشر باندھ کے رکھتا ہے، اور آج کی مہذب معاشروں میں اور ہم میں جو فرق ہے، جو مسنگ ہے، وہ وہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھنی ہوگی کہ اگر ہمیں آئین کے تحت ملک چلانا ہے تو پھر سارے اداروں کو آئین کے تحت کام کرنے کی یہ قسم اٹھا کے نہیں، خالی قسم تک جھوٹی اٹھاتے ہیں اور اکثر اٹھاتے ہیں اور سارے اٹھاتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں آئین کے اوپر عمل کرنا ہے، ڈیموکریسی کے تحت ملک چلانا ہے تو کلیئرٹی کے ساتھ چلائیے۔ جب تک آپ کلیئرٹی کے ساتھ دنیا میں، یہ میرا تصور نہیں ہے کہ میں صرف انسیڈنٹ کوٹ کرنے لگا ہوں، مجھے کوٹ نہ کر لیجیے کہ تم نے یہ کہا تھا۔ یہ دنیا میں بہت سارے وہ بھی لوگ آئے جو ڈکٹیٹرز تھے، جو فاشسٹ تھے، لیکن انہوں نے سنسیئرٹی کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ کام کیا، اور وہ کچھ نہ کچھ سماجوں کو دے گئے۔ اگر ہم بیگوٹی میں رہیں گے، اسی الجھاؤں میں رہیں گے کہ چلنا تو ہم نے جمہوریت کے ساتھ ہے، رویہ ہمارا کوئی جمہوری نہیں، حکمران ہمارا جمہوری نہیں، عدالت ہماری جمہوری نہیں، تو کیسے جمہوریت آ پائے گی؟ خواتین و حضرات، مجھے راشد صاحب کا حکم آ گیا، اگر ہمارے ذہنوں میں سعودی اور چائنیز اکاؤنٹیبلٹی ماڈل رہے تو پھر میری خواتین و حضرات، المیہ یہ ہے کہ ہم نہ سعودی معاشرہ ہے، نہ ایسا بن سکتے ہیں، نہ وہ قانون ہے جو چائنا کے اندر ہے، نہ چائنیز سماج ہے۔ تو ہمیں پہلے یہ کلیئر کرنا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اگر اس پہ عمل کر کے ہمارا حکمران آگے بڑھے۔ اور یہ یاد رکھیے، حکمران کوئی بھی ہو وہ آسانی سے اپنے پریویلیجز نہیں چھوڑا کرتا، اس کو ہم نے مجبور کرنا ہے۔ یہ آسما جہانگیر فاؤنڈیشن بڑا اعلیٰ فورم ہے، اور اگر ہم سماج کے اندر یہ پریشر بلڈ کر دیا، ووٹ ڈالتے ہوئے ہم نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا، سیاسی لیڈرشپ کو یہ پتا ہوا کہ میرا کردار دیکھ کے، میری ایبلٹی دیکھ کے مجھے ووٹ پڑنے ہیں، اگر جج کو پتا ہوا کہ میں نے غلط فیصلہ دیا تو لوگ میرے سامنے کھڑے ہو جائیں گے آ کے، جس طرح امریکہ میں آج کل بھی ایک ججمنٹ کے خلاف لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں پروسیجر کے، تبھی جا کے دنیا میں صحیح معنوں میں جمہوریتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایک جو ہمارا خواب ہے لبرل ڈیموکریسی کا، وہاں تک پہنچنے کے لیے جو سفر ہونا ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ سفر معکوس رنگ میں ہوتا ہے۔ ہم ایک قدم آگے، دو قدم پیچھے چلتے چلتے میری دانش میں میٹیریلی گرو کر کے مورلی گری ہوئی سوسائٹی ہے۔ ہمیں سب کو یہ، اور خاص طور پہ آپ جیسے صاحب شعور لوگوں کو اور ہمارے اساتذہ اور تھنکرز کو ہمیں وہ رہنمائی دینی ہوگی۔ متی اللہ جیسے چند صحافی اگر کچھ اپنی
लाओबाली को मैं कह लूं मुझे इजाजत दे दे, तो वो लाओबाली तो नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन मैंने ऐसे जरा ऐसे लोग या चंद ऐसे और साथी हमारे अगर सच लिखने की पादाश में सजाएं पाएंगे और हम सिर्फ कंडेम करेंगे तो इससे मुआशरा ठीक नहीं हो जाएगा। ये बहुत लंबा सफर है क्योंकि अपोजिट फोर्सेस बहुत तगड़ी होती है। तो आज पाकिस्तान में दोबारा फंडामेंटलिज्म की, राइट विंग की परवाज है। आज फिर इरादे बांधे जा रहे हैं। जो ये सोसाइटी थोड़ा इंच बाई इंच ग्रो की है, आज उससे वो सारी चीजें विड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई जमात कोई भी हो, वो हुक्मरान को नील डाउन कर ले और हुक्मरान मान ले कि हम इसके आगे मजबूर हैं, फिर कल दूसरी उठेगी, परसों तीसरी उठेगी। और ये आजकल जो मजहब के नाम पे पॉलिटिक्स शुरू हुई है, ख्वातीन और हज़रात, इसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। ये मजहब का इशू नहीं है, ये बुनियादी तौर पे रियासत के पावर के अंदर अपना शेयर लेने के लिए और मजहब की इकोनॉमी से अपना फाइनेंशियल शेयर लेने की कोशिशें हैं। हमें सबको मिलकर इस नेगेटिविटी को रोकना होगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा कॉन्फ्रेंस से इजहार ख्याल कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि जमहूरी रवैयों को फ़रोग देने की ज़रूरत है। तमाम ही इदारों को अपनी ज़िम्मेदारी का इजहार करना चाहिए और ये भी कहा गया कि हम इसी तरह से जमहूरी रवैयों को मजबूत कर सकते हैं, जमहूरी अक़दार को मजबूत कर सकते हैं अगर तमाम इदारे अपना अपना काम करें। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में हर किस्म के कवानीन मौजूद हैं मगर अमल दरामद का मामला दरपेश है। आसमा जहांगीर की याद में कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़ है और उस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा इजहार ख्याल कर रहे थे। यहाँ एक अहम खबर आपको दें, लाहौर में साल की सबसे बड़ी डकैती। जौहर टाउन के घर से डाकू 3 करोड़ 40 लाख मालियत की नकदी और जेवरात ले गए। एफआईआर के मुताबिक मुसल्ला डाकू ने अहल खाना को बदतरीन तशद्दुद का निशाना भी बनाया। लाहौर में साल की सबसे बड़ी डकैती से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं और मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में साल की सबसे बड़ी वारदात का वाक़या सामने आया। जौहर टाउन की रूट में घर से 3 करोड़ 40 लाख की वारदात, डकैती की वारदात डॉक्टर नसीम नामी शहरी के घर पर हुई। पुलिस ने डॉक्टर नसीम की जोजा सोबिया अफजल की मदीयत में डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया। एफआईआर मतन के मुताबिक 5 नामालूम शख्स घर की बेसमेंट में वाक़या क्लिनिक में दाखिल हुआ और असले के जोर पर मुलाजिम जाकिर को यरगमाल बनाकर पैसों का मुतालबा करते रहे। जिसके बाद 5 मुसल्ला डाकू घर में मौजूद सोबिया और उसके बेटे अब्दुल्ला को बांध कर तशद्दुद करते रहे और नकदी जेवरात के मुताल्लिक पूछते रहे। डाकुओं ने डॉक्टर नसीम और उसकी बेटी को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। मुसल्ला मुलजमान पूरे घर की तलाशी के बाद 1 करोड़ रुपए की नकदी, 1 करोड़ 96 लाख की जेवरात, 4 हीरे की अंगूठियां और कीमती घड़ियां लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। मुलजमान की तलाश शुरू कर दी गई है पुलिस की जानिब से। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद बिलाल आगाह कर रहे थे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत